بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 90 صفحہ نمبر 395 کے باب ما یقول الرجل اذا خرج من بیتہ، یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے، قبولیت عافیت برکت اخلاص استقامت نصیب فرمائے۔ سبق شروع کرتے ہیں کتاب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ باب ما یقول الرجل اذا خرج من بیتہ، کہ آدمی گھر سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ بڑا اہم باب ہے، نیت کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو ان اعمال پر لانا ہے اور دوسروں کو بھی۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہ قال ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے کبھی بھی نہیں نکلتے تھے مگر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کا جو ہے یہ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں گمراہ کرنے سے، گمراہ کیے جانے، پھسلنے، پھسلائے جانے، ظلم کرنے، ظلم کیے جانے، جہالت کرنے یا مجھ پر جہالت کیے جانے سے۔ دیکھو کتنی عظیم دعا ہے، ہر قسم کے حادثات سے حفاظت کی عظیم ترین دعا۔ تو پڑھنے والے بھی عظیم بن جائیں گے انشاءاللہ، جو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سب کو توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ لیکن یہ دعا گھر سے جو نکلنے کی اصل دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کے بعد ہے یہ دعا منہ آسمان کی طرف کر کے۔ اب عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ منہ آسمان کی طرف نہ بھی کریں، تھوڑا سا معمولی سے اوپر کر لیں، ورنہ ایسے ہی پڑھ لیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ قال یقال حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت فتنحى له الشیطان فیقول شیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پس کہے کہ میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا توکل اللہ پر ہے، یعنی بھروسہ اعتماد، تمام طاقت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا اس وقت کہا جاتا ہے، جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، اس وقت کہا جاتا ہے ہدیتا، تجھے ہدایت دی گئی، وکفیتا، تیری کفایت کی گئی، ووقیتا، تجھے بچا دیا گیا۔ شیطان فتنحى له شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرا شیطان کہتا ہے اس ہٹنے والے شیطان سے، تیرے ہاتھ سے آدمی کیسے نکل گیا کہ اسے ہدایت بھی دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت بھی کر دی گئی اور وہ بچا لیا گیا۔ تو ہم اس دعا کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، اللہ کی حفاظت میں جائیں، اللہ کی حفاظت میں آئیں۔ باب ما یقول الرجل اذا دخل بیتہ، کہ جب اپنے گھر داخل ہو تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، کن عملوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس دعا میں ایک چیز یاد رکھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ روایات اور کتابوں میں فرق ہوتا ہے الفاظ کا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو جس کو یاد ہو پڑھنی چاہیے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولج الرجل بیتہ فلیقل اللہم انی اسألک المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا ثم لیسلم علی اہلہ۔ کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو کہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھے
پناہ مانگتا ہوں اندر جانے اور باہر آنے کی بہتری، باہر آنے کی بہتری۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اندر جانے اور باہر آنے کی بہتری کی۔ اللہ کے نام سے اندر جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ ربنا توکلنا، جو ہمارا رب ہے۔ پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے، یعنی آسان مل گیا، ذہنی الجھن دور کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دعا کرے، پہلے سلام پڑھے۔ تو پہلے دعا پڑھے، پھر اس کے بعد سلام کرے گھر والوں کو۔ تو ان دونوں ابواب میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعاؤں اور گھر والوں پر سلام کا ذکر، دونوں سے احادیث کو مطابقت ہے کہ پہلی دوسری حدیث میں گھر سے نکلنے کی دعا، تیسری حدیث میں دخول اور خروج کا اکٹھا ذکر، اور آپ علیہ السلام کی قرآنی دعا میں ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بس مخرج صدق تک بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 میں ہے یہ دعا۔ تو یہ دعائیں حفظ جان اور حفظ اور امن اور حفاظت کی ضامن ہیں، اللہ کے حکم سے شیطان اور شریر قسم کے لوگوں کے نقصانات سے آدمی حفاظت میں رہتا ہے، اور ان میں زیادہ وقت بھی صرف نہیں ہوتا، صرف اہتمام اور عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نئے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ہم بس ابھی سے ہی عادت بنا رہے ہیں، طالب علم کے زمانے سے عمل کی۔ اللہ ہمیں سمجھ اور توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ باب ما یقول اذا حاجت الريح، کہ جب آندھی چلے تو کیا پڑھے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدثني ثابت بن قيس ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تصبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہوا اللہ کا امر ہے، اللہ کی رحمت کو بھی لاتی ہے اور عذاب کو بھی لاتی ہے۔ رحمت کو بھی یعنی کبھی وہ رحمت کو لاتی ہے اور کبھی عذاب کو لاتی ہے۔ جب تم اسے دیکھو تو برا مت کہو، لا تسبوا، اسے برا بلا مت کہو، بلکہ اللہ سے اس کی خیر مانگو، اللہ سے اس کی بھلائی مانگو، اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو، اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ دعا آ رہی ہے آگے انشاءاللہ۔ ویسے اس کی دعا یہ اللہم انی اسألک، اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، آندھی کی دعا ہے۔ اور دوسرا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس رخ پر منہ کر کے پڑھتے رہو جس طرف سے آندھی کا رخ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارا عمل نبی علیہ السلام اور صحابہ کے عملوں جیسا ہو جائے گا اگر ہم عمل کریں گے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته انما كان يتبسم وكان اذا رأى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله الناس اذا رأوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر وأراك وإذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں دیکھا، عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ بتا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا کبھی کھل کھلا کر ہنستے ہوئے، مستجمعا ضاحکا، کہ آپ کے حلق کے کوے کو دیکھ سکوں، حتی ارا من لہواتی، کہ آپ کے حلق کے کوے کو دیکھ سکوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام تو صرف تبسم فرماتے تھے
جب آپ بدلی یا آندھی دیکھتے، بادل کا ٹکڑا یا آندھی دیکھتے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر دیکھا جاتا تھا، چہرہ مبارک پر اس کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، لوگ تو جب بدفالی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ کے چہرہ انور سے جو ہے اس کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ بدلی دیکھتے ہیں تو جھلکتی ہے اس کی آپ کے چہرے سے ناگواری۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا عائشہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو، ان یکون فیہ عذاب قد عذب قوم بالریح، کہ قوم کو ہوا کا عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے بدلی کا عذاب دیکھا، وہ کہنے لگی یہ بادل تو ہم پر برسے گا، لیکن وہ کیا عذاب برسا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى ناشئا في افق السماء ترك العمل وان كان في صلاة ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من شرها فان مطل قال اللهم صيبا هنيئا، کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام جب بدلی اٹھتے دیکھتے، بادل کے ٹکڑے کونوں کناروں سے آسمان کے کسی گوشے کنارے سے، تو سب کام چھوڑ دیتے حتیٰ کہ نماز بھی، پھر یوں دعا فرماتے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اللہم انی اعوذ بک من شرها، اللہم انی اعوذ بک من شرها۔ پھر اگر بارش ہونے لگتی تو فرماتے اللہم صیبا ہنیئا، اے اللہ اس بارش کو زوردار اور خوشگوار بابرکت بنا، خوشگوار بابرکت بنا۔ تو دیکھیں ہوا کے متعلق وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا۔ تو ان آیتوں کی مثلی حدیث باب میں وارد ہے کہ ہوائیں رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں، عنایت بھی ہیں، گرفت اور پکڑ بھی ہیں۔ بالخصوص جب تیز اور تند ہوا ہے وہ تو اس وقت اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ آندھی کے وقت آپ علیہ السلام کا اکثر عمل تو مناجات اور آہ و بکا کا تھا، رونا دھونا اور اللہ سے پکارتے رہنا، اللہ سے لو لگائے رکھنا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس میں قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے کہ 7 دن 8 رات مسلسل ان پر شدید ترین آندھی کا عذاب آیا اور ان کی جڑیں اکھاڑ پھینکی۔ یہ عذاب سے ڈرانا اس وقت کی بات ہے جب آپ کو یہ نہ بتایا گیا تھا کہ عمومی اور اجتماعی عذاب سے یہ امت معمون اور محفوظ ہے۔ تو تیسری حدیث میں وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ، کہ ہر کام چھوڑ دیتے حتیٰ کہ اگرچہ نماز میں ہوتے نماز بھی چھوڑ دیتے۔ تو یہاں نماز چھوڑنے سے مراد نفلی نماز ہے، اور ترک عمل سے تاخیر مراد ہے کہ وقتی طور پر کسی کام کو یا نماز کو چھوڑ دیتے، بعد میں اس کو پڑھتے تھے، اس کام کو کرتے تھے، اور وقتی طور پر ہر کام کو چھوڑ کر مقصود یہ تھا کہ دعا اور آہوازاری میں رو دھو کر اللہ سے مانگنے میں مصروف ہو جاتے۔ یہ حسن اتفاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے علم اور عمل میں جوڑ اور ربط پیدا فرما دے۔ باب فی المطر، بارش کے بارے میں یہ باب۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه، حدیث عہد بربه، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے لگی تو باہر نکلے رسول پاک علیہ السلام، فحسر ثوبه عنه، اور اپنے کپڑے اتار لیے یہاں تک کہ بارش کے قطرات آپ کے بدن مبارک پر پڑنے لگے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے۔ تو یہ مستحب ہے کہ آدمی بارش کے قطرات کو بنا واسطہ جسم پر پڑنے دے، یعنی درمیان میں کپڑے واسطہ نہ ہو کہ کپڑے گیلے ہو کر بارش پہنچے، بلکہ براہ راست قمیض وغیرہ اتار کر۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ایسی باپردہ جگہ ہو تو تھوڑی بہت کمر وغیرہ سے سر سے دوپٹہ ہٹا کر باپردہ جگہ میں بارش کے نیچے بیٹھ سکتی ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ اصل تو پردہ ہے، وہ فرض ہے۔ ہاں، گرمیوں کا موسم ہو، بارش کا پانی جسم کو لگانے کی حاجت ہو تو گھر کی ایسی چھت ہو، باپردہ کوئی سین ہو، دائیں میں کسی کی نظر نہ پڑے، اور بہت دیر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سنت پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی قمیض کمر سے ہٹا کر اور سر سے ہٹا کر بازوؤں کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں کہ جسم پر جو ہے وہ تازہ پانی جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ کے پاس سے، تو وہ پاک جو ہے وہ پانی جسم کو لگ پڑے، ٹھیک ہے، اور سنت کی نیت بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پاک پانی، بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ مردوں کی طرح مستورات کو بھی حیا، حجاب، پردہ اور آداب، اور مردوں عورتوں کا آپس میں ملنے کا خطرہ خدشہ نہ ہو، دائیں بائیں دور پار سے نظر نہ ہو پڑنے کا اندیشہ، تو باپردہ جگہ میں بارش کے پانی کو جسم پر پہنچانا درست، لیکن حدود و قیود کے ساتھ اپنی عزت کا دفاع اور حفاظت کرتے ہوئے، ویسے نہیں۔ باب فی الدیک والبہائم، مرغ اور چوپایوں کا بیان۔ عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة، کہ مرغے کو گالی نہ دو کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ مرغ کو برا بھلا نہ گو کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ذرا زیادہ نازک اور لاڈلے، کہ جو مرغ کا شور آتا ہے ہم ڈسٹرب ہو گئے، ڈسٹرب نہیں ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا۔ اصل میں شکر کرو کہ کوئی جگانے والا ہے۔ مرغ تو اللہ کی نعمت ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے جگا کر، تو لہذا اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے۔ مرغ رکھنا سنت ہے، مارنا سنت نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا وإذا سمعتم نحیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان فإنها رأت شیطانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مرغے کی پکار کو سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ وہ مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے۔ جب تم گدھے کے ہینکنے کو سنو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ تو مرغے کا بولنا رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر، لہذا دعا اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور گدھا جب بولتا ہے چینچاں تو وہ اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دو سنت طریقے ہمیں مل گئے، فائدہ اس کو ہوگا جو عمل کرے گا، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر آواز لگاتا ہے اور گدھا وہ شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔ اگلا باب ہے نحیق الحمیر والنباح الکلاب، کہ گدھے کا ہینکنا اور کتوں کا بھونکنا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت نباح الکلاب ونحیق الحمر باللیل فتعوذوا باللہ فإنہن یرین ما لا ترون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات میں کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا رینگنا سنو
تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے، جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ تو حدیث پاک کا جو یہ ہے کہ مرغا شیطان اس کو فرشتے کو دیکھ کے اور گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرغ ہر وقت بولنا فرشتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایسے ہی گدھا جب بھی بولے گا تو اپنے دوست کو دیکھ کر ہی بولے گا، ہنگے گا، بلکہ کبھی کبھار کسی دوسرے سبب، بھوک پیاس، دھوپ تپش یا کسی چیز کے ڈر سے بھی وہ جو ہے بولتے ہیں، اور کبھی فرشتوں اور شیطان کو دیکھ کر بولتے ہیں۔ تو پھر یہ فرق کیسے معلوم ہو کہ آپ کس وجہ سے بول رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی آخری نشانی تو طے نہیں ہے، مطلقاً دعا اور پناہ کا حکم دے دیا کہ بھائی جب بھی یہ بولیں، مرغا جب بھی بولے اللہ کا فضل مانگ لیا کرو، گدھا جب بھی بولے، کتا جب بھی بھونکے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو پناہ کا حکم دے دیا تاکہ خالی نہ رہیں کسی وقت میں، اور یہاں یہ بھی ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت برکت اور رحمت اترتی ہے۔ تو تیسری حدیث میں گدھے اور کتے کا جو ذکر ہے نا، تعوذ کی وجہ وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے، وضاحت ہو چکی ہے۔ تو یہ جو مالا ترونا ہے کہ تم، یہ گدھا اور کتا وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، تو اس سے مراد آفات اور بلائیں اور مصیبتیں جو آسمانوں سے اترتی ہیں وہ مراد ہیں، کہ ایسی ایسی چیزیں اترتی ہیں جن کو دیکھ کے یہ گدھا کتا بھونکتے ہیں، تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ خصوصاً کتے کبھی کبھی رات کو ایک مخصوص سی آواز نکلتے ہیں، آؤ آؤ، عجیب سی، بھونک نہیں رہے ہوتے، وہ آواز یہ تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کوئی آسمان سے بلا مصیبت ان کو اترتی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے فوراً دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عن علی ابن عمرو ابن حسین ابن علی قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل الخروج بعد هدات الرجل وان اللہ تعالی دواب تهن يبثهن في الارض قال ابن مروان في تلك سال وقال فان لله خلقا ثم ذكر نباح القلب والحمير نحو وزاد في حديث قال أين ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ حضرت علی بن عمر بن حسین بن علی اور ان کے علاوہ ایک اور آدمی، دونوں سے مرسلن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے کم نکلو، آمد و رفت بند ہو جانے کے بعد، یعنی لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے، اس کے بعد گھر سے کم نکلو، کیونکہ اللہ کے کچھ چوپائے ہیں جنہیں اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ ان للہ تعالی دواب، اللہ کے کچھ چوپائے ہیں، یبثہن فی الارض، جن کو اللہ زمین میں چھوڑ دیتا ہے۔ ابن مروان کی روایت میں فی تلک ساعتی کے الفاظ ہیں، اور ان للہ خلقا ہے، فإن للہ خلقا، پھر راوی نے کتے کے بھونکنے اور گدھے کے رینگنے کا اسی طرح ذکر کیا، اور اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن الحاد کہتے ہیں مجھے شرحبیل بن حاجب نے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا۔ تو اس میں، اس باب کے اندر جو ہے وہ 4 احادیث جن میں مرغ، حمار یعنی گدھا اور کتے کی آواز نکالنے اور بھونکنے کا ذکر، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ شر کے وقت پناہ مانگی جاوے اور رحمت کے اترنے کے وقت دعا مانگی جائے، عافیت کی اور اللہ کی رحمت کا سوال کیا جائے۔ دعا اور پناہ دونوں کی ضرورت ہے۔
تو صبح مرغ صبح صادق اور زوال کے وقت چند مرتبہ آواز دیتا ہے کوکو کو، تو لہذا بعض زبانوں میں اسے مرغ کی اذان بھی کہا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں مرغ نے اذان دے دی، تو کہ یہ بھی اطلاع ہی دیتا ہے۔ جب اس نے نماز اور قیام کا وقت یاد دلا دیا تو نیکی پر مددگار ہو گیا، جو قابل تعریف عمل ہے مرغے کا، نہ کہ قابل مذمت، لہذا برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بالکل اسی کی آواز پر سہارا کر کے اوقات کی تعین اور نماز کا وقت نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس گھڑی بھی نہیں ہوتی کہ وہ گھڑی کو دیکھ کے بولے، نہ موبائل ہوتا ہے مرغے کے پاس۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ فطرت ہے اور حس ہے، محسوس کر لیتا ہے وقت کو، پھر اس کو موقع پر بولتا ہے۔ بڑے لوگوں کا تجربہ ہے کہ اس کا بولنا مرغے کا بر وقت ہی ہوتا ہے اکثر، تو احتمال کیا جا سکتا ہے۔ مرغ کہتا کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مرغا کہتا ہے اذکر اللہ یا غافلین، جب وہ کہتا ہے کو تو اس میں آواز ہی ہوتی ہے اذکر اللہ یا غافلین، اے غفلت میں پڑے سونے والو اٹھو، اللہ کو یاد کرو۔ پرندوں کی بولیوں کے بارے میں بھی تفسیر خازن سورۃ النمل کے ضمن میں جو ہے آیت نمبر 15 میں بڑی تفصیلی بحث ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 تفسیر خازن میں بحث ہے، سلیمان علیہ السلام کے ان کی آوازوں کے سمجھنے اور اپنے ساتھیوں کو بتانے کا تذکرہ وہاں موجود ہے، دیکھنا چاہیے اگر کسی کے پاس ہو۔ تو ان جنمات من سلیمان علیہ السلام کیونکہ سب کی آواز سمجھتے تھے، تو آخری حدیث میں جو یہ فرمایا، چوتھی حدیث میں اقل الخروج بعد ہدعۃ الرجل، تو اس میں لوگوں کو کم آمد و رفت جب کم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو کھلے راستوں پر کم نکلا کرو کہ سانپ بچھو اور حشرات الارض کھلے راستے پر آ جاتے ہیں جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سانپ بچھو وغیرہ یہ نقصان دینے والی چیزیں رات کو راستوں میں آ جاتے ہیں، ان کا بھی آنے کا وقت ہوتا ہے، ورنہ کئی علاقوں میں یہ دن کو بھی تو پڑے رہتے ہیں۔ بہرحال باب فی المولود یؤذن فی اذنہ، پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں جو ہے یہ باب ہے، یعنی کہ انسان کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے پیدائش میں پہلا قدم دنیا میں رکھتے ہی تربیت شروع۔ عن عبید اللہ ابن ابی رافع عن ابی رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بالصلاح۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے اذان دی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جس بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنا۔ تو پہلے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے، یہ پہلا عمل ہے کسی بچے کا دنیا میں آنے کے بعد۔ تو بچے کے کان میں اذان اور تحنیک اور گھٹنی ڈالنے کا ذکر ہے اس باب میں، اور یہی مسنون ہے کہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام سنے دنیا میں آ کر، اور سب سے پہلے اللہ ہی کو بولے۔ اذان اقامت کا طریقہ بھی گزرا، یہ بھی خبردار کر دیا گیا کہ اذان اقامت ہو چکی ہے، اب صرف نماز یعنی جنازہ ہونی ہے۔ دنیا میں آ چکے ہو، اذان اقامت ہوگی، پھر بعد میں نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز ہوئی تو فارغ ہو گئے نماز سے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ آتے ہی اذان اقامت، جاتے ہوئے نماز، تو دنیا کی زندگی کا یہ درمیان کا اذان اقامت کے درمیان کا معمولی سا وقفہ ہے بس۔ اور
عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیدعو لهم بالبرکۃ زاد یوسف ویحنکهم ولم یذکر بالبرکہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس بچے لائے جاتے تھے، یؤتی بالصبیان، تو آپ علیہ السلام ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے۔ یوسف کی روایت میں اضافہ ہے اور آپ ان کو گھٹی دیتے، یحنکم تحنیک، انہوں نے برکت کی دعا کرنے کا تذکرہ نہیں کیا، عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رؤيا او کلمۃ غیرها فیکم المغربون، قلت وما المغربون قال الذين يشترك فيهم الجن۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تم میں مغربون دیکھے گئے ہیں؟ حل رؤیا او کلمۃ غیرها فیکم المغربون، یا اسی طرح کا کوئی اور لفظ فرمایا؟ میں نے پوچھا مغربون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جن میں جنوں کی شرکت ہو، جن میں جنوں کی کیا ہو؟ شرکت ہو۔ تو اس باب کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ہر وہ طریقہ زندگی بتا دیا جو اسے شرور اور فتنوں اور بے حیائی سے بچا سکتا ہے اور اللہ کا مقرب بنا سکتا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ ہر انسان شیطانی بہکاوے سے وساوس سے محفوظ رہے اور ایک اچھا انسان، کامل انسان، صاحب ایمان بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے ولادت سے پہلے بلکہ نطفہ ٹھہرنے سے بھی پہلے تک کی ہدایات دی ہے کہ بچے کے ماں باپ جب آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں کہ بچہ ایمان والا رہے گا، شیطان اسے کافر نہیں بنا سکے گا، تو وہ ہر کام سنت کے مطابق۔ پھر دوران حمل والدہ رزق حلال پاکیزہ غذا کا اہتمام کرے، اور پھر آپس میں ملنے، والدین بچوں کے جو ہے میل ملاپ میں بات چیت میں فحاشی بےہودی سے بچیں کہ اس کا بھی بچے پر اثر، تو لہٰذا جو ہے وہ بچہ اپنی بنیادی جگہ پر باہر کی آواز سنتا ہے، اور پیدائش کے بعد دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ کو جو کرتے دیکھتا ہے، جیسی غذا سے نشو نما پاتا ہے، بڑا ہو کر وہی گل کھلاتا ہے۔ اس لیے جس کام کی بنیاد اللہ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے ہوں گے، اس میں جو ہے وہ دنیا میں آنے والا بچہ اور بڑا سارے کے سارے وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ لہذا ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا سنت طریقہ، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا، یہ میری آپ کی ذمہ داری بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور بچوں کے پاس موسیقی اور گانے بجانے اور حرام چیزیں رکھنا اور بولنا اور چلانا، اس کے بجائے بچے کے کان میں صبح شام کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، موقع میل کی دعا ہے، وہ صاف ستھری آواز کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ بچوں کے کانوں میں یہ چیزیں پڑتی رہیں اور انہی چیزوں کے اثرات ان کے اندر منتقل ہوں اور برائی سے وہ محفوظ رہ سکے، برائی سے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو آگے یہ جو آخری حدیث میں بتایا کہ جن شریک ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی سے تیسرا اجنبی حصے دار جن بھی شریک ہو گیا، تو لہذا جن کو دعا نہ پڑھ کر بیچ میں شریک کرنا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے میاں بیوی تو پھر وہ شیطان کہتا ہے کہ لا مبیت لکم ولا طعام لکم، اس نے جب کھانے کے بھی انتظار کرتا ہے، دعا پڑھ لی،
پھر سونے کے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت انتظار کرتا ہے، دعا نہ پڑھی تو جگہ مل جائے گی۔ جب گھر آنے والا داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھتا ہے، کھاتے وقت بھی دعا پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے لا مبیت لکم ولا طعام لکم، اس نے تو بھائی بسم اللہ پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نام لے لیا اللہ کا، اب تمہاری نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کا انتظام ہے۔ جو بہرحال بہت ساری تو ان دعاؤں کا میاں بیوی کا آپس میں ہم بستر ہونا، اس موقع کی دعائیں اور سنت طریقہ، ورنہ جماع تو جانور بھی آپس میں اپنی شہوت پوری کر لیتے ہیں۔ انسان اور انسانوں میں سے مسلمان، ان کی عظمت ہی یہی ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس موقع پر ہمارا عمل سنت سے خالی ہوگا آپس کا ملنا، تو اس کے نتیجے میں بچے کے اندر اس کے اثرات ہوں گے منفی، تو اس کا بھی اہتمام ہو۔ اور پھر جو ہے وہ اپنے ہر موقع پر دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز، بچے کو زنا سے محفوظ رکھنے کا نسخہ علماء نے لکھا کہ بچے یا بچی، جس بچے یا بچی کے کان میں سورۃ اخلاص پڑھ لی تو یہ پوری زندگی زنا سے محفوظ ہوں گے۔ تو چھوٹے بچوں کے کان میں نہیں پڑھ سکے تو اب ہم نیت کر لیں اور پڑھیں ان کے کانوں میں، قل هو اللہ احد پڑھ کر پھونک دیں، کان کے قریب منہ رکھ کر کے اس کے کان میں آواز بھی جائے، پھونک بھی مار دیں، دائیں کان میں بھی، دوسرے میں بھی، بائیں میں بھی، یہ پوری زندگی محفوظ رہے گا۔ تو یہ سن ایزن یقرأ فی اذن المولود قل هو اللہ احد قال بعضهم خاصیت ہوا کہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی خوبی یہ ہے کہ جس نے یہ کر لیا وہ بچہ اپنی موت تک زنا سے محفوظ۔ تو یہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کان میں بچوں کے دم کر دینا چاہیے، کان کے قریب منہ رکھ کے پڑھنی چاہیے کہ اندر آواز بھی جائے، اور پھر پھونک بھی مار دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث اور احکامات کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے، خود اپنی زندگی بھی ان احکامات پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنی درخواست ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق اور موقع کی دعا، تاکہ شیطان گھر میں داخل ہونے میں شیطان انتظار کرتا ہے، دعا نہ پڑھی تو شریک، کھانا کھانے میں شیطان انتظار کرتا ہے، دعا نہ پڑھی تو شریک، ایسے ہی آپس کی ملاقات میں شیطان انتظار کرتا ہے، دعا نہ پڑھی تو اس کا نطفہ بھی شامل۔ تو ایک دوسرا نطفہ گویا کہ ایک وقت میں دو نطفے اندر جمع ہو گئے، تو یہ بھی نقصان۔ تو مطلب ان احادیث سے یہ ملا کہ شیطان ہر کام کے اندر پوری مداخلت کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس موقع کی سنت دعا اور سنت طریقہ کو بلا دیا جائے، تاکہ میرے لیے بھی یہاں اس کام میں شراکت داری ہو جائے۔ تو اس کو ہم نے خصوصی ذرا سمجھنا ہے اور سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ باب فی الرجل یستعیذ من الرجل، آدمی سے اللہ کا نام لے کر پناہ مانگے تو کیسا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من استعاذ باللہ فاعیذوه ومن سألکم بوجه اللہ فآتوه قال عبید اللہ من سألکم باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے واسطے سے پناہ مانگے، اللہ کے اسے پناہ دے دو، اور جو آدمی اللہ کے نام پر مانگے اسے دو۔ عبید اللہ کی روایت میں ہے کہ من سألکم باللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اس دوسری حدیث ہے اس باب کی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذکم باللہ فاعیذوه ومن سألکم باللہ فآتوه، وقال سہل وعثمان ومن دعاکم فاجیبوه ثم اتفقوا ومن اطاع الیکم معروفا فکافئوه۔
قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد کافأتموہ یا کافیتموہ دونوں الفاظ ہیں. اس حدیث میں کافیتموہ ہے، بعض کتابوں میں کافأتموہ ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم سے اللہ کے واسطے سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو، جو آدمی تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے تو اسے دو، اور کہا سال اور عثمان نے جو تمہیں مدعو کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. پھر سارے راوی متفق ہیں اس بات پر کہ جو تم پر احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دو. مسدد اور عثمان نے کہا کہ اگر بدلہ چکانے کی کوئی چیز نہ پا سکو تو اس کے لیے اتنی دعا کر دو جس سے تم یہ سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا. تو ان دونوں اس باب کی دونوں حدیثوں میں انسانی ہمدردی خیرخواہی کا بیان ہے کہ حتی الوسع کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو نیکی کرنے میں دیر نہ لگاؤ، نیکی کرو، اس کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے نفس اور غصے کو دبا لو، اللہ راضی ہوگا، اور وہ بھی ایک وقت میں جب ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہوگی اپنا غضب اور غصہ ٹھنڈا کر لے گا اور ہمارا فائدہ ہو جائے گا. تو پہلی حدیث میں ہے کہ جب تم سے اپنے دشمن سے بچنے کے لیے پناہ مدد مانگے تو تمہارے پاس میں ہے تو اس کی اعانت کرو، اس کو پناہ دو. اس سے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اس کو تکلیف پہنچانے والے کو روکو، اس کی توہین تحقیر تذلیل کر رہے تو یا اس کی عزت پر دبا لگا رہا ہے اور تمہارے لیے ممکن ہے تو اس کی ضرور مدد کرو. تو دوسرا جو من دعاکم فاجیبوا بلانے کا مطلب یہ کہ دعوت ہے، تو یہ کتاب الاتفا میں پڑھ چکے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سفارش اور مدد کے لیے کوئی بلائے تو وہ بھی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے. تو اس سے واضح ہوا ہے اس باب سے کہ آدمی غلام ملازم شاگرد بچے وغیرہ کو سزا دیتا اور مارتا ہے اور وہ اللہ کا واسطہ دے دے، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، سچی معافی مانگنے لگے تو اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دینا چاہیے. نہ یہ کہ اسے کتاب نہ لاتے ہوئے اللہ کے نام اور واسطے کی بھی پرواہ نہ کرے، قدر نہ کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.